کلام سے دلوں کو گرمائیں. طاہر حنفی صاحب. اشرف صاحب بہت شکریہ. میں بزم سخن کلیولینڈ کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس مشاعرے میں عزت بخشی. بہت اچھا کلام دوستوں نے سنایا اور یقین جانیں کہ جب سے مشاعرہ شروع ہوا ایک لمحے کو بھی مشاعرے سے اٹھنے کو یا اس سے توجہ ادھر ادھر نہیں ہو پائی. اتنے اچھے شعر سننے کو ملے اور دوستوں نے جو شاعری سنائی وہ ہمارے اپنے عہد کی شاعری ہے. اور بہت اچھا لگا دوستوں کو سن کے. کئی نئے لوگوں سے بھی آج میں نے پہلی مرتبہ میری ملاقات آپ سمجھیں یہ آن لائن ملاقات رہی. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور اپنی کوئی کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ موسموں کے شہر میں پانی کے گھر اگنے لگے. موسموں کے شہر میں پانی کے گھر اگنے لگے. چپ ہوا کی کوک سے تنہا سفر اگنے لگے. ہاتھ کی ریکھاؤں میں ساکت ہوئے معنی حرف. انگلیوں کی پور پہ خون کے شجر اگنے لگے. ہاتھ کی ریکھاؤں میں ساکت ہوئے معنی حرف. انگلیوں کی پور پہ خون کے شجر اگنے لگے. اور خواہشوں کی آگ میں جلتا بدن تپتا لہو. سوکھتے جسموں کی شاخوں پر ہنر اگنے لگے. اور یہ شعر جو بہت شکریہ. یہ شعر جو ہمارے دوست بیرون ملک مقیم ہیں ان کے لیے ہے کہ میری مٹی نے مجھے پہچان بخشی تھی مگر. میری مٹی نے مجھے پہچان بخشی تھی مگر. آنکھ کی پتلی میں اجڑے خواب گھر اگنے لگے. میری مٹی نے مجھے پہچان بخشی تھی مگر. آنکھ کی پتلی میں اجڑے خواب گھر اگنے لگے. اور زندگی کی دوڑ میں طاہر اکیلا تو نہیں. وقت کی رفتار میں زخموں کے پر اگنے لگے. زندگی کی دوڑ میں طاہر اکیلا تو نہیں. وقت کی رفتار میں زخموں کے پر اگنے لگے. بہت شکریہ. اور دو شعر اور دیکھیے گا کہ لاکھوں دنوں کے بوجھ تلے غم رسیدہ لوگ. اپنی تلاش میں ہے رواں سر بریدہ لوگ. کیا کہنے. لاکھوں دنوں کے بوجھ تلے غم رسیدہ لوگ. اپنی تلاش میں ہے رواں سر بریدہ لوگ. اور دیکھیے گا یہ شعر کے دھاگے خوشی کے اپنے بدن سے لپیٹ کر. دھاگے خوشی کے اپنے بدن سے لپیٹ کر. زخموں کی بستیوں میں رہے آپ دیدہ لوگ. دھاگے خوشی کے اپنے بدن سے لپیٹ کر. زخموں کی بستیوں میں رہے آپ دیدہ لوگ. اور بحران میرے اسم کو دے کر چلے گئے. بحران میرے اسم کو دے کر چلے گئے. جو میرے عہد میں تھے کبھی ناشنیدہ لوگ. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میرے لہو کو چھین کے بازار میں بکے. میرے لہو کو چھین کے بازار میں بکے. تاجر میرے شعور کے طاہر ندیدہ لوگ. میرے لہو کو چھین کے بازار میں بکے. تاجر میرے شعور کے طاہر ندیدہ لوگ. اور ایک غزل میں آپ کو اور عرض کرتا ہوں. یہ اشرف صاحب نے اسی غزل کا ایک شعر سنایا تھا آپ کو.
اس کا مطلب دیکھیے گا کہ روح میں اترتا ہے حرف بے مثال اپنا. روح میں اترتا ہے حرف بے مثال اپنا. اس قدر سمجھتی ہے زندگی سوال اپنا. روح میں اترتا ہے حرف بے مثال اپنا. اس قدر سمجھتی ہے زندگی سوال اپنا. اور درد کی روانی میں آ کبھی کہانی میں تجھ کو بھی دکھاؤں میں ایک دن کمال اپنا. درد کی روانی میں آ کبھی کہانی میں تجھ کو بھی دکھاؤں میں ایک دن کمال اپنا. اور بازبان گونگے ہیں آنکھ والے نابینا. آئینے میں بولے کیا عکس خستہ حال اپنا. بازبان گونگے ہیں آنکھ والے نابینا. آئینے میں بولے کیا عکس خستہ حال اپنا. اور یہ شعر ذرا توجہ چاہتا ہے کہ لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے. لب ہلے نہیں لیکن آنکھ سے کہا اس نے میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا. لب نہیں ہلے لیکن آنکھ سے کہا اس نے میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا. لب نہیں ہلے لیکن آنکھ سے کہا اس نے میرے بعد رکھو گے کس طرح خیال اپنا. یہ دیکھیے گا کہ ناز کرنے والے ہیں جو عروج پر اپنے کیا وہ بھول بیٹھے ہیں لمحے زوال اپنا. ناز کرنے والے ہیں جو عروج پر اپنے کیا وہ بھول بیٹھے ہیں لمحے زوال اپنا. اور زوم ہے اگر طاہر تجھ کو چارہ سازی کا آج تجھے دکھاتا ہوں زخم پائے مال اپنا. اور میری جو آنے والی ایک کتاب ہے خانہ بدوش آنکھیں، اس میں نے ایک نیا شعری تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ میرے جو تمام احباب پاشا صاحب، عتیق صاحب، اشرف صاحب، مجھے اوہایو میری زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے اوہایو کے حوالے سے. تو میں نے اس کتاب میں ایک نیا تجربہ کیا. ایک غزل اس کتاب میں شامل ہے جس کے 5 مطلع ہیں. نئی غزل کے 5 مطلع ہیں. تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس غزل سے. آواز آ نہیں رہی بنجر مکان سے. آواز آ نہیں رہی بنجر مکان سے لینے کو آ گیا ہے کوئی آسمان سے. آواز آ نہیں رہی بنجر مکان سے لینے کو آ گیا ہے کوئی آسمان سے. اور یہ دیکھیے گا کہ پھر اڑ گئے چکور جو گر کر مچان سے. پھر اڑ گئے چکور جو گر کر مچان سے شاید کہ تیر ٹوٹ کے نکلا کمان سے. پھر اڑ گئے چکور جو گر کر مچان سے شاید کہ تیر ٹوٹ کے نکلا کمان سے. اور دیکھو نظر اٹھاؤ نہ اس سمت دھیان سے شاید اتر رہا ہے کوئی آسمان سے. دیکھو نظر اٹھاؤ نہ اس سمت دھیان سے شاید اتر رہا ہے کوئی آسمان سے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ محفل میں آ رہے ہیں وہ کچھ ایسی شان سے شاید چلا نہ جائے کوئی اپنی جان سے. محفل میں آ رہے ہیں وہ کچھ ایسی شان سے شاید چلا نہ جائے کوئی اپنی جان سے.
اور دل اب کے خوف کھائے نہ برزخ کی کان سے، ہم کو گزار دیجئے اس امتحان سے۔ واہ اور فارس یہ ذرا شعر توجہ چاہتا ہے کہ اس کو یقین کس طرح اب کے دلاؤں میں، واہ اس کو یقین کس طرح اب کے دلاؤں میں، جو ہو گیا ہے ماورا وہم و گمان سے۔ کیا کہنا اس کو یقین کس طرح اب کے دلاؤں میں، جو ہو گیا ہے ماورا وہم و گمان سے، وہم و اور گمان جس سے۔ کے وسیلے سے تیری یہ عمر ہو دراز، جس کے وسیلے سے تیری یہ عمر ہو دراز، وہ ہاتھ چوم لوں گا محبت سے مان سے۔ جس کے وسیلے سے تیری یہ عمر ہو دراز، وہ ہاتھ چوم لوں گا محبت سے مان سے۔ اور یہ شعر توجہ چاہتا ہے کہ رکنے لگی ہیں دھڑکنیں شاید کہ تھم نہ جائیں، رکنے لگی ہیں دھڑکنیں شاید کہ تھم نہ جائیں، لب ان کے آ لگے ہیں ہمارے جکان سے۔ ہمارے دکان سے، واہ رکنے لگی ہیں دھڑکنیں شاید کہ تھم نہ جائیں، لب ان کے آ لگے ہیں ہمارے جکان سے۔ کان سے آنکھوں پہ اعتبار اگر ہو تو مان لیں، آنکھوں پہ اعتبار اگر ہو تو مان لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا اب اپنی زبان سے، میں کچھ نہیں کہوں گا میں اب کچھ اپنی نہیں کہوں گا اب اپنی زبان سے۔ اور اب اس کی جو سزا ملے مجھ کو قبول ہے، اب اس کی جو سزا ملے مجھ کو قبول ہے، میرا الگ بیان ہے ان کے بیان سے۔ واہ، میرا الگ بیان ہے ان کے بیان، کیا کہنے۔ اب اس کی جو سزا ملے مجھ کو قبول ہے، میرا الگ بیان ہے ان کے بیان سے۔ اور اس غزل کا مقطع دیکھیے گا کہ اوروں سا مت سمجھ، اوروں سا مجھ کو مت سمجھ، اور سا میں نہیں، اوروں سا مجھ کو مت سمجھ اور سا میں نہیں، طاہر کبھی پھرا نہیں اپنی زبان سے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ تو اگر اشرف صاحب کوئی وقت ہے تو میں ایک قطع پیش کر کے اجازت جی چاہوں گا۔ طاہر صاحب بالکل بالکل پلیز۔ یہ قطع دیکھیے گا کہ زمیں سے آسماں کو ڈھونڈنا ہے، زمیں سے آسماں کو ڈھونڈنا ہے، سفر میں دائرے لکھے ہوئے ہیں، واہ قیامت تک ہی شاید ہو سکے طے، قیامت کے کچھ ایسے فاصلے ہیں، واہ، قیامت کے کچھ ایسے فاصلے ہیں۔ کیا بات۔ اور ایک اور قطع دیکھیے گا کہ ہم پہ تہمت نہ کوئی بھی آئے، زندگی ہو بسر اصولوں میں، ہجرتیں عارضی بھی مت کرنا، الجھے رہتے ہیں پاؤں پھولوں میں۔ ہجرتیں عارضی بھی مت کرنا، پہلے شعر سے ہم پہ تہمت نہ کوئی بھی آئے، زندگی ہو بسر اصولوں میں، ہجرتیں عارضی بھی مت کرنا، الجھے رہتے ہیں پاؤں پھولوں میں۔ کیا واہ 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 واہ، بہت اچھے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، تو اجازت ہے کہ اشرف صاحب اب آپ اس مشاعرے کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کریں، جی بالکل۔ ان کی شرکت کا،
اور میری طرف سے تمام احباب کا بہت شکریہ کہ اتنی اچھی شاعری سننے کو ملی اور آج کی اتنی اچھی شام ہمارا ان کا ساتھ رہا. بہت شکریہ. بہت ہی اعلیٰ کلام. طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے